اس خالق ہدایت نے انسان کو ایک لمحہ بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ اس سے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہدایت لینے والا ہو اور کوئی دینے والا نہ ہو، تو اس لمحے میں بھی انسان بغیر ہدایت کے نہ رہے۔ اس لیے اس نے ہدایت کا انتظام اتنا مکمل کیا کہ اس نے ہدایت دینے والا پہلے بنا دیا۔ یہ کتنا بہترین انتظام تھا میرے اللہ کا کہ ہادی کو انتظار کرنا پڑا ہے۔ ہدایت لینے والے کو انتظار نہیں کرنا پڑا۔ پیرس کی یونیورسٹی کے فلسفے کے پروفیسر نے، ہندی کاربن، اس نے بڑی خوبصورت ایک کتاب، ایک جملہ لکھا اپنے میں۔ اس نے کہا کہ انسانیت میں جو بہترین سلسلہ ہدایت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ صرف علی کے شیعہ ہیں۔ وہ صرف مولا علی کے شیعہ ہیں۔ اور اس نے اس پہ دلیل دی۔ اس نے کہا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے بعد یہ کہا کہ ہدایت کا سلسلہ رک گیا، موسیٰ چلے گئے، ہدایت ختم۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ کے جانے کے بعد ہدایت ختم۔ مسلمانوں نے کہا کہ رسول کے جانے کے بعد ہدایت ختم۔ اس کا مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسی قوم نہیں ملی جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارا ہادی ہے۔ جنہوں نے رسول کے بعد اپنا سلسلہ ہدایت ٹوٹنے ہی نہیں دیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مسلسل ہادی جس قوم میں زندہ رہے وہ شیعہ قوم۔ اب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اصحاب حسین پہ۔ اصحاب حسین سے مراد گفتگو کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو ان شخصیات کے صرف فضائل سنوں۔ مقصد گفتگو میرا پہلے دن سے یہ تھا کہ میں آپ کو اصحاب حسین کی وہ انفرادیت بتاؤں، ان کے کردار کا وہ حسن آپ کے سامنے رکھوں کہ جس سانچے میں آج کا شیعہ اپنے آپ کو ڈھال سکے۔ حسین انسان ساز کاریگر ہے، کربلا کارخانہ ہے۔ حسین بہترین کاریگر ہے۔ حسین علیہ السلام کو انسان بنانے کا اتنا ہنر آتا ہے، اس کے پاس ہر عمر کے سانچے ہیں۔ بس جتنے لوگ یہ نماز عشق کی پہلی صف میں آ گئے، اتنے ہی نمازیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنے عشق کی نماز کی جماعت میں مکمل کے لیے چاہیے وہ بول پڑے۔ حسین علیہ السلام کے پاس ہر عمر کا سانچہ، 6 ماہ سے لے کے 85 سال تک کا، اور یہ اتنا کمال کاریگر ہے کہ اس کے پاس اتنا بہترین سانچہ ہے، یہ انسان ڈالتا ہے، علیہ السلام نکالتا ہے۔